شام گئے تھے. کہتے ہیں کہ 18 سال کی عمر ہوئی، ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ مکہ کے اندر نا ایک چاند نکلا ہے اور اس کی روشنی بڑھتی 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 پوری کائنات میں چھا رہی ہے. اچانک اس چاند کے ٹکڑے ہوئے اور مکے کے ہر گھر میں وہ ٹکڑے نا آ گرے، اور اس ٹکڑے کی برکت سے سارے کا سارا گھر جو ہے وہ منور ہونا شروع ہو گیا. پھر وہ ٹکڑے دوبارہ اکٹھے ہوئے اور سارے کا سارا چاند میرے گھر میں آ گیا. میں نے فوراً دروازہ بند کیا اور اس کو اپنے سینے سے لگا کر اس چاند کو چومنا شروع کر دیا. اتنے میں میری آنکھ کھل گئی. مکے کے اندر جتنے معبر تھے، تعبیر بیان کرنے والے، میں سب کے پاس گیا اور ہر ایک کو فردن فردن یہ خواب بیان کی. ہر ایک نے کہا نہیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیا خواب ہے یار. کہتے ہیں اسی دوران پھر میں ملک شام کی طرف سفر پر گیا، تجارتی سفر تھا میرا. تو ملک شام میں ایک بڑا مشہور راہب اور کلیسا کا امام، اس سے میری ملاقات ہوئی. میں نے نا اس کو اپنا خواب بیان کیا اور اس سے تعبیر پوچھی، یار تم تعبیر بتا سکتے ہو؟ کہتے جب خواب بیان کیا تو میری طرف حیرت سے ایسے دیکھنے لگ گیا. کہنے لگا نوجوان جانا نہیں ہے، یہیں بیٹھے رہنا. اندر گیا اور کچھ پرانے سے صحیفے کتابیں پکڑ کر نا میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا تمہارا نام عبداللہ ہے؟ کہتے اس نے تو حیران، جو ہوا تھا، مجھے اس سے زیادہ حیرت ہوئی کہ میں نے نام بتایا نہیں اور اس کو نام بھی پتا ہے. میں نے کہا ہاں میرا نام عبداللہ ہے. اچھا تم بنو تمیم سے تعلق رکھتے ہو جو قریش کی شاخ ہے؟ میں نے کہا ہاں میں بنو تمیم سے تعلق رکھتا ہوں، میرا نام عبداللہ ہے، تم میرے بارے میں اتنا جانتے ہو؟ کہا ٹھہر جو بیٹا، اب مجھے اپنے جسم کے مختلف حصوں کا معائنہ کرنے کی اجازت دیتے ہو؟ میں دیکھ سکتا ہوں؟ کہا ہاں دیکھ لو، لیکن جو شرم کا حصہ ہے وہ دیکھنے کی اجازت نہیں دوں گا. کہا ٹھیک ہے. کہتے اس نے میرے کان کو دیکھنا شروع کیا، ناک کو دیکھا، ہونٹوں کو دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا نوجوان تمہیں مبارک ہو. میں نے کہا کس چیز کی مبارک؟ بتاؤ تو صحیح مجھے کس چیز کی مبارک دے رہے ہو؟ کہا جو تم نے خواب دیکھا ہے، اگر واقعی تم نے دیکھا ہے تو سن لو، یہ چاند مکے کے اندر طلوع ہونے والا ہے اور یہ چاند سے مراد نبوت کا نور ہے. ان قریب مکے کے اندر ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا اور وہ انبیاء میں سب سے زیادہ فضیلت والا اور آخری نبی ہوگا. تمہیں مبارک ہو، تم ان کے دامن کرم سے وابستہ ہونے والے اور ان کے وزیر بننے والے. کہا ٹھیک ہے، سن لی میں نے بات. تجارتی سفر ختم ہوا، میں مکہ واپس آیا. حضرت ختیجہ کے ایک بھانجے ہیں حضرت حکیم بن حزام، یہ نا کچھ پرانی کتابوں کے بھی جاننے والے تھے اور سیدنا صدیق اکبر کے بھی دوست تھے. کہتے میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، سفر کی باتیں ہو رہی تھی. اتنے میں حضرت ختیجہ آئی، کہنے لگی حکیم بن حزام تمہیں پتہ ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتری، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتری ہے، اسی طرح مجھ پر بھی کتاب اتری اور اتارنے والا، کتاب لے کر آنے والا جو فرشتہ ہے اس کا نام جبرائیل امین ہے. حکیم بن حزام نے جب جبریل کا نام سنا نا، کہا تم نے سنا ہے کہ انہوں نے جبریل کا نام لیا ہے؟ کہا ہاں. تو جبریل کے نام پر اتنے حیران کیوں ہو رہے ہو؟ کہا اس جہالت کے زمانے میں بھی جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ جبریل کون ہے، جب انہوں نے نام لیا ہے نا جبریل کا، یہ وہی فرشتہ ہے جو اللہ اور انبیاء کے درمیان رابطہ یعنی وحی لے کر آتا ہے، مجھے لے نہیں چلتی ان کے پاس. حضرت حکیم بن حزام
اور سیدنا صدیق اکبر بھی چونکہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں ہم دونوں اٹھے اور سرکار کی بارگاہ میں چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جا کر سلام کیا تو حضرت حکیم بن حزام کہنے لگے آپ کو پتہ ہے آپ نے کس چیز کا دعویٰ کیا؟ کہا ہاں نا، مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اچھا آپ آخری نبی ہیں؟ اور جو نبی ہوتا ہے اس کے پاس اپنی نبوت پر دلیل ہوتی ہے، اللہ اس کو جو ہے وہ معجزات عطا فرماتا ہے۔ آپ کے پاس اپنی نبوت پر کوئی دلیل ہے؟ اللہ اکبر۔ سرکار مسکرانے لگے اور مسکرا کر سیدنا صدیق اکبر کی طرف دیکھنے لگے اور دیکھ کر ارشاد فرمایا صدیق اکبر ہاں نا میری نبوت کی دلیل ہے، اس نے جو خواب دیکھا ہے اس خواب کی تعبیر میں ہی تو ہوں۔ صدیق اکبر دیکھا ہے نا تم نے خواب، بتاتے کیوں نہیں؟ عرض کیا رسول اللہ خواب تو بعد میں بتاؤں گا، پہلے کلمہ پڑھا کر مجھے اپنے غلاموں میں شامل فرمائے۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں کے اندر اور عورتوں کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، بچوں کے اندر مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ، غلاموں کے اندر حضرت زید بن حارثہ۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جب اسلام قبول کیا، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر جب اسلام قبول کر رہے ہیں اس وقت 18 سے 20 سال کے درمیان ہیں اور نوجوان ہیں۔ جب میں نے اسلام قبول کیا تو ایک طرف سیداتنا خدیجہ انہوں نے بھی اسلام قبول کیا لیکن وہ عورت تھی، حضرت علی چھوٹے تھے اور حضرت زید بن حارثہ غلام تھے۔ اب میں سب سے بڑا اسلام قبول کیا تو اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا تو سارا مکہ میرے خلاف اٹھ کھڑا ہوا، ہر ایک میری مخالفت کرنے لگا اور مجھے طرح طرح سے تکلیفیں دینے لگا، لیکن میں ہر تکلیف کو مسکرا کر جو ہے وہ سہتا رہا کہ میں سچا ہوں اور سچے نبی کے ساتھ کھڑا ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، مجھے پتا ہے یہ سچ ہے کہ اللہ کے آخری نبی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلا میں ہی اسلام کا خطیب تھا۔ میں نے کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور لوگوں کو کہا تمہیں پتہ ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ بت سارے کے سارے جھوٹے ہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچے ہیں اور ان کا بتایا ہوا معبود بھی سچا ہے۔ کہا تو سارے لوگ مجھے مارنے لگ گئے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے مجھے بے جان سمجھ کر مار مار کے یہ سمجھا کہ اب بے جان ہو گیا، مر گیا، چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک مرتبہ اسی طرح ہوا کہ جب میں نے اعلان کیا، بیان کیا تو بڑے سارے لوگوں نے مجھے مارا اور بے جان سمجھ کر چھوڑ کر چلے گئے، تو میرے قبیلے کے لوگوں نے مجھے اٹھایا اور میرے گھر لے آئے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ہوش آیا، ہوش میں آتے ہی سب سے پہلا میں نے یہ سوال کیا ماں مجھے یہ تو بتا کہ سرکار کی طبیعت کیسی ہے۔ کیا محبت ہے یار، یہاں اپنی جان خطرے میں تھی لیکن زبان پر پہلا سوال یہ آیا کہ محبوب کی طبیعت کیسی ہے۔ لوگ کہتے ہیں تو کمال کرتا ہے، تیری جان چلی جانی تھی، تجھے اب بھی ان کی فکر ہے۔ تو فرمانے لگے جب تک دم میں دم ہے صدیق اکبر محبوب کے ساتھ ہی محبت کرتا رہے، یہ محبت جدا نہیں ہو سکتی۔ وہ قبیلے کے لوگوں نے برا کہا بلا کہا، چلے گئے۔ ماں سے کہنے لگے آپ فاطمہ بنت خطاب سے جا کر پوچھیں کہ سرکار کیسے ہیں۔ ماں گئی، چونکہ انہیں پتا نہیں تھا کہ میں مسلمان ہوں تو انہوں نے کہا مجھے کیا پتا، ابھی اسلام کے اظہار کی اجازت بھی نہیں دی تھی۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا مجھے کوئی پتہ نہیں۔ ماں سے کہا کہ مجھے نہ پھر سرکار کی بارگاہ میں لے چلو۔ ماں کہتی ہے کچھ رات ہوئی تو سہارا دے کر میں اور فاطمہ بنت خطاب صدیق اکبر کو سرکار کی بارگاہ میں لے آئے۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے جب اپنے عاشق اظہار کی یہ حالت دیکھی تو سرکار کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔
بڑی دیر بیٹھے باتیں کرتے رہے تو ماں سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں اور سرکار باتیں کر رہے تھے تو میری والدہ نا بیٹھی بیٹھی سو گئی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میری ماں ہے اور مجھے اپنی ماں سے بڑی محبت ہے، مجھے اپنی ماں سے بڑی محبت ہے، یا رسول اللہ دعا نہیں فرما دیتے میری ماں اسلام قبول کر لے؟ کہا ٹھیک ہے یار میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہہ. کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں سرکار نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، میں نے آمین کہا. اللہ کی عزت کی قسم میری ماں سوئی ہوئی تھی، سونے کی حالت میں ہی اس کی زبان حرکت کر رہی تھی اور کلمہ پڑھ کر سرکار کی رسالت کی گواہی دینے لگ گئی. میں نے اٹھایا ماں کو تو ماں اٹھ کر کلمہ پڑھی. میں نے ماں ہوا کیا ہے کلمہ پڑھ رہی ہو؟ کہا خواب کے اندر ہی مجھے بتا دیا گیا کہ سب سے سچے نبی اور آخری نبی یہی ہیں، اسی لیے میں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لی.